بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں کہ جیلوں میں غریب لوگ قید ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ضمانتیں کروا سکیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا شاید عمران خان صاحب نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے، تو آپ کو بالکل غلط لگ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اربوں روپے کمائے اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ جی ہاں، آج تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس پارٹی کے اجلاس میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اندر کی خبریں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جن ہمارے دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے آل کے نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیں تاکہ آپ دوستوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، آپ باخبر رہیں۔ ساتھ ساتھ 10 سوالات ہیں، وہ بھی میں نے آگے ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ سارا معاملہ آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آج جب تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہفتے کے روز اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ آرٹیکل 91(7) جو آئین کا آرٹیکل 91 اس کی کلوز 7 ہے، اس کے تحت وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اور جو پرویز خٹک اس اجلاس میں تھے، انہوں نے ان ارکان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تبدیلی لانی ہے، ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا اور پیسے پکڑے تھے، انہیں عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے لیے، اور کل انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر عمران خان کو ووٹ نہ ڈالا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہے نا دلچسپ صورتحال؟ وزیر اعظم پاکستان جو قوم کو تقریریں کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملوث ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے جرم میں ملوث ہے جو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ پڑ گئے تحریک انصاف کے، لیکن اپنے پارلیمانی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان اس منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ خبر سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، انہوں نے بریک کی ہے، اور باقاعدہ ایک لیٹر ہے جو جاری کیا گیا ان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، جس میں کہا گیا اگر انہوں نے پارٹی لائن کے مطابق ووٹ نہیں دیا، انہوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور ان کی جو ایم این اے کی ممبرشپ ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ عمران خان صاحب جو کہ یہ کہہ رہے تھے اپنی قوم سے خطاب میں کہ میرے ارکان اپنے ضمیر کے مطابق مجھے ووٹ دینا چاہتے ہیں تو دیں، نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے ارکان کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر مجھے ووٹ نہیں دیا تو میں تمہیں پارٹی سے نکال دوں گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قوم کے خطاب میں کہا تھا کہ مجھے اچھا لگے گا اگر مجھ سے کوئی اختلاف کرے گا اور کہے گا آپ نااہل ہیں، آپ اہل نہیں ہیں وزیر اعظم ہونے کے، لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ یہی معاملہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ندیم افضل چند صاحب نے اختلاف کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان نے انہیں پارٹی سے، بلکہ انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ آج جو ایک اور دلچسپ اور بڑی سنسنی خیز صورتحال ڈیولپ ہوئی، وہ اس وقت ہوئی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس ہوا اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ یہ میرا خیال تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا پاکستان کی کہ اس طرح کی پریس ریلیز وزیر اعظم کی تقریر کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرنی پڑی ہو۔ اس پریس ریلیز میں صرف ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی توہین الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ کر سکتا ہے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، لیکن شاید الیکشن کمیشن نے ریسٹرین، صبر، تحمل کا مظاہرہ کیا اور وہ کارروائی سے اجتناب کیا۔ لیکن اس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان کی جو تقریر تھی وہ الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کے مترادف تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کام ہے اس میں مداخلت کے مترادف تھی، اور جو الزامات لگائے وزیر اعظم عمران خان نے اسے مسترد کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ منظور، آپ کے خلاف آئے تو وہ نامنظور۔ یہ کھلا تضاد ہے، باقاعدہ لفظ استعمال کیا، یہ کھلا تضاد ہے۔ تو بڑی سنگین اور بڑی دھماکہ خیز یہ پریس ریلیز تھی، لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو قوم سے تقریباً 40 منٹ کا خطاب کیا تھا،
اس خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف اعتراف جرم کیا بلکہ اعتراف گناہ کیا۔ ایک جو پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سوالات ہیں جو اب ہر شخص پاکستانی عمران خان صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ ان سوالات کے جواب دیجئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے پہلا سوال یہ بنتا ہے جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے 2018 میں معلوم ہوا کہ کس طرح ووٹ بکتے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ 20 کے قریب ایم پی اے تھے، وہ بک گئے تھے اور بعد میں اپریل 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے انہیں پارٹی سے نکال بھی دیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اگر 2018 میں آپ کو معلوم تھا کہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے تو 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی، آج 2021 آ گیا ہے تو آپ نے قانون سازی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کو صادق سنجرانی کو سینٹ چیئرمین بنانا تھا، اور جس طرح وہاں اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کو توڑا گیا تھا، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر لوگوں کو، تو وہ اگر آپ اوپن بیلٹ کر لیتے 2018 میں حکومت بنانے کے بعد تو شاید صادق سنجرانی کو اپنا سینٹ چیئرمین نہیں بنا پاتے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جو دوسری بات کی، اس پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ سماعت کے دوران جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخالفت کی۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان 2018 میں ہی کہہ چکے تھے کہ ان کے ایم پی ایز جو بکے تھے ان کے پاس ویڈیو ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ نے 2018 سے آج تک اس حوالے سے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور آج بھی جو 2018 میں آپ نے لوگوں کو نکالا تھا، ان کی ویڈیو کیوں آپ نے الیکشن کمیشن یا ایف آئی اے کو نہیں بھیجا بلکہ اپنی خود کی ایک کمیٹی بنا دی اور اس کے سپرد کر دیا یہ سارا معاملہ؟ اسی لیے اب وزیر اعظم پاکستان اپنے ارکان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتماد کا ووٹ دیجئے اور پھر سب بھول جائیں گے، پھر نیکسٹ ٹائم جب سینٹ کے انتخابات آئیں گے تو دوبارہ یہی بحث ہوگی، اور اس وقت جو پی ٹی آئی ہوگی وہ خفیہ بیلٹنگ کی حمایت کر رہی ہوگی۔ یہ گورکھ دھندا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ تیسری بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی وہ تھی فیٹ ایف کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ فیٹ ایف بل کے حوالے سے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب وہ تو فیٹ ایف کا بل پاس ہو گیا، لیکن آپ نے کہا کہ اگر ہم پہ سینکشنز لگ جاتی، ہم بلیک لسٹ ہو جاتے تو مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو محترم وزیر اعظم صاحب، پچھلے 2.5 سال میں مہنگائی سے غریب کا جو حال ہوا ہے، تو غریب تو کہتا ہے فیٹ ایف میٹ ایف مجھے نہیں سمجھ آتی، پابندی کیا ہوتی ہے مجھے وہ بھی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے لیکن مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو آخر یہ فیٹ ایف میں بلیک لسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں جو چوتھا پوائنٹ سامنے رکھا وہ تھا کہ انصاف نہ ہونے سے ملک نیچے جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ملک میں اگر انصاف نہ ہو تو ملک نیچے جاتا ہے۔ تو پاکستانیوں کی، غریبوں کی جیبوں سے چینی مہنگی کر کے جہانگیر ترین نے اربوں روپے کمائے، اس کے حوالے سے آپ نے ایک کمیشن بنایا، کمیٹی بنائی، اس نے رپورٹ بنائی۔ تو جہانگیر ترین کو کب انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان غریب سے جو اربوں روپے نکالے گئے غریبوں کی جیبوں سے، وہ کب ان کی دوبارہ جیبوں میں جائیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں 5واں نقطہ جو اٹھایا اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 10 ارب روپے بیرون ملک ہر سال جاتے تھے، تو اب 2.5 سال ہو گئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، تو تقریباً 20 ارب روپے بچا لیے ہوں گے، یا 20 ارب ڈالر کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کیوں وہ اربوں روپے یا اربوں ڈالر جو کہ منی لانڈرنگ ہو جاتی تھی وہ اب غریبوں پر نہیں لگائے جا رہے، غریبوں کے حالات بہتر نہیں کیے جا رہے؟ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ووٹ دیجئے، میں آپ کا مسیحا ہوں، چاہے آپ کو چینی، آٹا، دودھ، دہی، سبزیاں، گوشت، انڈے سب مہنگا ملے، لیکن میں آپ کا وزیر اعظم ہوں، میں ایماندار ہوں، مجھ پر بھروسہ کیجئے اور صرف مجھے ووٹ دیجئے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ سوال اٹھایا، جس سے وزیر اعظم عمران خان سے سوال بنتا ہے، اور چھٹا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خفیہ جو رائے شماری تھی اس کی حمایت کیوں کی، اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کیوں کی، حالانکہ آئین اس کے
خلاف کہتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے عرض یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 خفیہ بیلٹنگ کی حمایت کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہی موقف لیا کہ آئین اور قانون کے تحت سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی کی ایک خاتون کو اربوں روپے کی آفر ہوئی، تو وزیر اعظم صاحب ان خاتون کا نام بتائیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ان خاتون نے آپ کو کیا کیا بتایا اور کیا کہا کہ کون یہ اربوں روپے آفر کر رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں جو ایک اور بات سامنے لائی وہ یہ تھی کہ ہم تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے کہ ریٹ لگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو اپنی ایک میڈیا سے بات چیت میں یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان میں تقریباً 50 سے 70 کروڑ روپے ٹکٹ کے لیے لگ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہی عبد القادر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ 70 کروڑ میں ٹکٹ لے رہا ہے سینٹ کا، اب وہ سینیٹر بن چکا ہے اور وہ آپ کے ووٹوں کی حمایت سے سینیٹر بنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم چل گیا تھا، آپ کے بلوچستان پارٹی کے لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عبد القادر 70 کروڑ روپے میں ٹکٹ خرید رہا ہے، تو آج وہ آپ کے ووٹوں سے کیوں بلوچستان کی نشست سے سینٹ میں پہنچ گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا جو 8واں نقطہ ہے جس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میڈیا اور معاشرہ کرپٹ لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، میڈیا اور معاشرہ کرپٹ لوگوں کی حمایت نہیں کرتا، آپ حکومت میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، صرف معاملہ اتنا ہے کہ یہ محسوس کیجئے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کیجئے، اور عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں ان لٹیرے اور ڈاکوؤں کے خلاف تو ان کیسز کو ثابت کیجئے۔ اگر عدالت میں آپ یہ کیسز ثابت نہیں کر سکتے اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا اور معاشرہ آپ کی حمایت کرے، تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کے فیصلے جن کو آپ چور اور لٹیرے کہتے ہیں بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی ناکامی کا ملبہ میڈیا اور معاشرے پر نہ ڈالیے، آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا نہ کیجئے۔ 9واں نقطہ جو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا تھا، وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے ایسا ملک بتائیے جس میں لیڈر کرپٹ ہو اور ملک جو ہے وہ خوشحال ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں اگر میں دینے آؤں تو بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی مثال یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں ہمارا لیڈر خود ساختہ ایماندار ہے، لیکن پاکستان کی معیشت، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ زبوحالی کا شکار ہوا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کرپٹ ہیں، آپ نااہل ہیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں؟ آپ شاید کہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو تعریف ہے اس پر آپ پورا اترتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں، اس لیے ملک نیچے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا جو آخری نقطہ تھا، اور وہ سوال وزیر اعظم عمران خان سے یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں، تو اب کیوں ارکان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تو انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا، یا پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان کو یہ اب احساس ہو گیا ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں؟ نہ صرف ایوان کا بلکہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کا وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ وہ 10 سوال ہیں جو اس پوری صورتحال میں سامنے آتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صرف یہی کہیں گے کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آپ باخبر ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔